میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج بھی ویسی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظر دنیا میں ہے، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ دنیا میں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کویت میں ایک شخص تھے عبد الرحمن الصمد، جن کی وفات 2014 مطلب اسی زمانے میں ہوئی۔ عبد الرحمن الصمد جن کی تعلیم امریکہ سے ہوئی، بائی پروفیشن ہی واز اے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر تھے پروفیشن کے اعتبار سے، لیکن جب وہ اپنی ڈاکٹریٹ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز کی ایک کانفرنس ہے، اور کرسچنز کی ان کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ 21ویں صدی لگنے سے پہلے بر اعظم افریقہ میں ہم پوری کرسچینٹی پھیلا دیں گے، وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کنورٹ کر لیں گے، کرسچنز بنا دیں گے۔ اور وہ وہاں پہ یہ جو ہے تو طے کر رہے تھے، اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی، اس کے لیے لوگ طے ہو رہے تھے، وہاں یہ پلان بنایا جا رہا تھا کہ کیسے پورے بر اعظم افریقہ کو عیسائی بنایا جائے۔ عبداللہ الصمد کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، میں نے وہ گفتگو سنی، میں اس کانفرنس میں موجود تھا۔ میری تعلیم ختم ہونے کے بعد میں واپس کویت لوٹا، جب میں کویت لوٹا اور وہاں پہ اپنا دواخانہ چلانے لگا، لیکن وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کویت کی جو ملکہ ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد بناتی ہوں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ ایماندار شخص کون ہے، تو ان کو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن الصمد ڈاکٹر ہے جو بہت زیادہ ایماندار ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن الصمد کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے اس طرح کی مسجد بنانے کا، کیا تم ساؤتھ افریقہ وہ مسجد بنانے جا سکتے ہو؟ وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ خود ساؤتھ افریقہ جانا چاہتے تھے۔ جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ اس مسجد کے لیے لگا۔ اب حیرت میں پڑ جائیں گے، 1 سے 1.5 سال کے اندر انہوں نے 1 سے 1.5 ہزار مسلمانوں کو، 1.5 ہزار کرسچنوں کو اسلام قبول کرا دیا۔ مسجد کی وہ تعمیر ہونے تک انہوں نے 1 سے 1.5 ہزار لوگوں کو اسلام قبول کرا دیا۔ جب مسجد کی تعمیر ختم ہو گئی تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں سے واپس کویت چلے جائیں گے تو ایک ہمارا عالیشان بنگلہ ہوگا، ہمارے گھر کے سامنے کار ہوں گی، ہمارے سارے بچے ویل سیٹل رہیں گے، ہمارا گھر ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا ہوگا، ہمارے کار میں اے سی لگا ہوا ہوگا، ہماری بہترین زندگی رہیں گی اور عمر بھر ہم لوگ ایسے مزے کر کے زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایک بات تھوڑے لمحے کے لیے سوچو کہ یہ علاقے سے اگر ہم لوگ چلے گئے، یہ اللہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، یہ ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم ان کو اسلام قبول کروا دیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہے تو کیا تم میرے ساتھ اس تپتے ہوئے ریگستان میں زندگی جینے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جو بیوی تھی ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ دیندار تھی، اور ہر بڑے کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کی بیوی نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ہر مشن میں آپ کے ساتھ میں تیار ہوں۔ عبداللہ الصمد نے اپنی زندگی وقف کر دی، کوئی دواخانہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اب میری ساری زندگی دین کے لیے وقف ہے۔ آنے والے 35 سے 40 سال عبداللہ الصمد نے اس تپتے ہوئے ریگستان میں دیے، اس افریقہ کے جنگل میں دیے، ان دریاؤں میں جا کر وہ 40 سال دیے۔ معلوم ہے یہ 40 سال میں کیا ہوا؟ یہ 40 سال میں انہوں نے 7,000 کے قریب مسجدیں بنائی پورے بر اعظم افریقہ میں، 1 کروڑ کے قریب قرآن کی جو ہے تو کاپیز تقسیم کی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا کہ میں فگر صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کیجئے، ان کی سیرت اور ان کے بارے میں جو ان کی بایوگرافی ہے عربی اور انگلش میں اویلیبل ہے، جو لوگ انگلش اور عربی سے واقف ہے وہ اور مزید انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے جب میں آپ کو فگر بولوں گا، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ واللہ اکبر، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ، ان کی اولادیں اور قیامت تک آنے والے انسان، اتنے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی قربانی پر کھڑا کر دی۔ جانتے ہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، 18 قسم کی ان کو بیماریاں تھیں، دن میں 15 گولیاں لیتے تھے ایک وقت، اور پورے افریقہ کا سفر پیدل کرتے تھے دعوت کے لیے جہاں پہ راستے نہیں تھے۔ جس وقت عبداللہ الصمد کا انتقال ہوا ان کی بیوی کے پاس صرف 4 کپڑے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 1970 میں امریکہ سے پڑھنے والا آدمی کتنا کما سکتا تھا۔
اور ان کی بیوی کسی معمولی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ان کی بیوی خود ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس عورت کی ایک قربانی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب ان کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کی کیسی قربانی ہے؟ بولے کوئی قسم کی قربانی نہیں ہے، میرا بچہ تو بخیل ہے، اپنی پوری پراپرٹی میں سے صرف آدھی پراپرٹی اس نے دین کے لیے دی ہے۔ جو بچے نے آدھی پراپرٹی دین کے لیے دی اس کو بخیل بول رہے ہو وہ، آپ اندازہ لگائیے، مطلب باقی اولادیں کیسی رہی ہوں گی ان کی جو بچی، ان کی نواسی جب 10ویں کا امتحان پاس کر لی، اس کو پوچھا گیا تیرے کو تحفے میں کیا چاہیے؟ بولے ایک ساؤتھ افریقہ کا ٹور چاہیے، میں وہاں جا کے دعوت دینا چاہتی ہوں۔ جب وہ بچی اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ساؤتھ افریقہ گئی، اس کے ہاتھ پہ 10 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے نکلے اور جنت جائے، بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میں اور آپ بد نصیب ہے کہ ہم لوگ نہیں نکلے، جن کو اللہ نے چن لیا ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے اتنے ساری چیزیں کیوں بیان کی معلوم؟ میں صرف ایک دعا ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ ان کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب عبد الرحمن السمت ان کو معلوم ہوا کہ فلانے علاقے میں کچھ کرسچنز رہتے ہیں اور ہم لوگ اچھے خاصے علاقے میں دعوت دے چکے ہیں، ابھی یہ علاقہ دعوت کا باقی ہے، ان کے جو دوست ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے وہ بیان کرتے کہ مجھ کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں ہم لوگ چلنے لگے۔ پتہ نہیں وہ جنگل کیسا تھا، کوئی درندہ کھا جاتا، پیروں کے نیچے کوئی موذی جانور آ جاتا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی ان کو، عبداللہ السمت کو۔ میں نے ان کو پوچھا شیخ ہم لوگ جا رہے ہیں، کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 باتیں گھر سے طے کر کے نکلا ہوں، میں گھر پر جب تک نہیں لوٹوں گا جب تک اعلانیہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کے لیے قبول کر لیا ہے، یا میں اسی جنگل میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں جب تک کام کرتا رہوں گا جب تک میری یہاں روح نہ نکل جائے۔ میں اس کے آگے کچھ نہیں جانتا ہوں کہ یہاں موذی جانور رہتے، درندے رہتے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب عبد الرحمن السمت اس شہر میں پہنچے، اس گاؤں، اس دیہات میں پہنچے دعوت کے لیے، جب وہاں جا کر دعوت دینے لگے تو وہ قبیلے کا سردار آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ زبانی دعوت ہم کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ زبانی آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میرا رسول سچا ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تم سب اس کی عبادت کرو، تو ایسا لیکچر ہم کو مت دو۔ اگر واقعتاً اسلام کی دعوت لے کر آئے تو کچھ پریکٹیکل بتاؤ۔ یہ ہماری بستی ہے، ہماری بستی میں کھانا میسر نہیں ہے، مال نیوٹریشن سے یہاں کے کتنے بچے ہیں جن کی جانیں جا چکی ہے۔ اگر کچھ کر کے ہی بتا سکتے ہو، اگر تمہارا رب سچا ہی ہے تو 3 سال سے ہماری بستی میں پانی نہیں آیا، اگر تم اللہ سے دعا کر کے پانی گرا دیتے ہو تو ہم پورا کا پورا گاؤں اسلام قبول کر لے گے۔ عبداللہ السمت نے جب سنے تو پیچھے ہٹ گئے، بولے اس طرح کے معاملات نہیں رہتے، میں تو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو بولے ہاں اگر اللہ ایک ہے، تمہارا رب سچا ہے، تم بولتے ہیں کہ تم اس کے بندے، تو بولو پھر اس کو، کرو اس سے دعا۔ میں تم کو 3 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، تم ابھی دعا کرو، 3 گھنٹے کے اندر اندر بارش ہو جانا چاہیے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تمہارے ساتھ اسلام قبول کر لوں گا، تمہارا اسلام مان لوں گا۔ عبد الرحمن السمت بہانہ تلاش کرتے رہ گئے کہ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، میرا گلا جو ہے تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں اللہ سے ابھی دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بولے وہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، صرف 3 گھنٹے کا وقت تمہارے پاس میں۔ وہ لوگ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ عبداللہ السمت بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ گئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نماز اللہ کے حضور ادا کی۔ اور جانتے اللہ سے کن الفاظ میں دعا کر رہے؟ ایسا بندہ جس نے اتنی قربانیاں دے دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری گناہوں کی سزا ان بستی والوں کو مت دے، اگر میری گناہوں کی بنیاد پہ تو میری دعائیں رد کرتا ہے، میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ آج میرے گناہوں کو مت دیکھ، آج تیرے بندے اس دعا پر ہے، آج تیرا اسلام اس دعا پر ٹکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو ہٹا دے، اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دے دے۔ جانتے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، بارشیں اس کی ہے، بادل اس کے ہے، زمین اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، اللہ کے لیے کیا کسی کا پوچھنا؟ وہ تو کن فیکون کہہ دے تو بارش کے انبار لگ جائے۔ بس ہونا یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آنن فانن بارش ہونے لگی، پورا شہر دوڑتا ہوا آیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ اس طرح سے جب مومن بندے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں تو نقشے اس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ایک مستجاب دعا بندہ پیدا ہو جائے جس کی بات اللہ قبول کر لے، جس کی قسم کی اللہ لاج رکھ لے، سارے ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے۔
سارے ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے. ہم دعاؤں سے بھی دنیا جیت سکتے ہیں. اگر گھوڑوں پر اللہ ہماری لاج رکھتا ہے تو مسلوں پر بھی لاج رکھتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مسلوں پر ٹھہرتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تو نے ہم کو دعا کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پر وہ الفاظ لے کر آ جا جس کے ذریعے تو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک تو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تکبیر، الله أكبر. تکبیر، الله أكبر. تکبیر. الله أكبر. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.